مغربی معاشرے نے اپنی قدیم اقدار کو خیر بات کیا کہ پیرنٹل سوسائٹی سے سبلنگ سوسائٹی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا تھا رابرٹ بلائے کا اپنی کتاب 1996 میں، جس کا ٹائٹل تھا دا سبلنگ سوسائٹی۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے جو مغربی معاشرہ تھا وہ پیرنٹل سوسائٹی کے دور میں زندہ تھا، جس میں ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، اور بڑوں کی ایک اتھارٹی تھی، اور والدین اپنا اثر و رسوخ اپنے بچوں تک پہنچاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنی روایات ان کے حوالے کرتے تھے، اپنی ٹریڈیشن دیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر ان کو ایک ماضی دیتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ یہ سب ختم ہو گیا، اب والدین بھی بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح زندہ ہیں، کسی کی کوئی رائے نہیں، ہر کوئی ضدی ہے، ہر کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اور ہر کوئی خواہشات سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کرتا، کوئی کسی کی ایک حد سے زیادہ ذمہ داری نہیں لیتا، اور سب سے بڑھ کے کہ سبلنگ سوسائٹی میں سب کے ریلیشن شپس ہائرارکل نہیں ہیں مگر پیئر ٹو پیئر ہیں، اور والدین بھی بہن بھائیوں کی طرح ہی بچوں کے ساتھ محو اور گم ہوئے ہیں، اور ایک حد سے زیادہ یوتھ کو گلوریفائی کیا جاتا ہے۔ پہلے جو وزڈم درکار ہوتا تھا کسی کا ہیرو بننے کے لیے، اب انفلوئنس کے لیے لائکس، ویوز، یہ کافی ہیں، اور یوتھ کو حد سے زیادہ گلوریفائی کرنے کی وجہ سے ایک بہت زیادہ دباؤ ہے ہر آدمی کے اوپر کہ سب ہاف اڈلٹس ہیں، کوئی بھی بالغ نہیں ہونا چاہتا، کوئی بھی میچور نہیں دکھنا چاہتا، سب کی حرکتیں میچور ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا سیاست کو بھی دیکھا جائے تو وہ سیلیبریٹیزم کا شکار ہو چکی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو سیاست بھی اب ایک طرح کی تفریح بن چکی ہے، اور جو ہمیں امید تھی جو یوتھ پالیٹکس ہے وہ ہمیں نہیں مل سکی۔ پہلے پیرنٹل سوسائٹی میں والدین غیر مقبول فیصلے لیتے تھے، جس کی وجہ سے بچوں کی اصلاح ہوتی تھی، وہ ان کے اوپر سختی کرتے تھے، لیکن اب والدین بچوں سے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں، جیسے دو بہن بھائی ہوں جو کبھی ایک جیت جاتا ہے اور کبھی دوسرا جیت جاتا ہے، اور ہر کوئی نے مکالمے کی جگہ شور کو دے دی ہے، بس شور ہونا چاہیے، مکالمہ ہو یا نہ ہو۔ یہ بہت فکر کی بات ہے، لیکن کنگز نارتھ نے بڑی انٹرسٹنگلی اپنی کتاب میں یہ بات کی کہ مغرب پیرنٹل سوسائٹی کے فرائنگ پین سے اڑ کر سبلنگ سوسائٹی کے آگ میں آ گرا ہے، اور وہ مغرب کا معاشرہ جو پہلے دوسرے کلچرز کو، ثقافتوں کو، روایتوں کو کالونائز کرتا تھا، اب اس کی اپنی ثقافت کے کالونائزیشن کا وقت آ گیا، اور پیرنٹل سوسائٹی کو ہٹا کر سبلنگ سوسائٹی کی اقدار کو لگایا جا رہا ہے۔ اور اس نے کہا اگر ہم یوں بھی سوچ لیں تو غلط نہ ہوگا کہ مغرب میں ایک دیو حملہ آور ہو گیا جس نے باپ کو مار دیا ہے، ہیرو کو مار دیا ہے، تمام میچور بڑے لوگوں کو مار دیا جو روب، ایک وقار، ایک رائے، ایک اتھارٹی رکھتے تھے، اور اس دیو کے اپنے کوئی بچے نہیں ہیں، اس دیو کا اپنا کوئی ماضی نہیں ہے، اور اس دیو کے پاس، اس ڈیمن کے پاس مستقبل کی کوئی کہانی نہیں ہے، لیکن وہ سب کو مارے چلے جا رہا ہے اور بس بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا، یا ان لوگوں کو جو بچوں کے رویوں میں زندہ رہتے ہیں، اور سب اب ایک دوسرے کے ساتھ سبلنگ سوسائٹی کے طور پہ زندہ ہیں۔ اور اس مصروفیت میں اس نے ایک بہت اچھا کھیل دیا سب کو کنزمپشن کا، ہر کوئی مارکیٹ میں جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اور اس سے اپنا سب سے بڑا مانی لیتا ہے۔ پہلے ہمارے پاس ایک گریٹ کہانی تھی، ہم کوئی نہ کوئی ٹریجڈی سے گزرنا چاہتے تھے، ہمارے پاس ہیروز تھے، مربی تھے، رہنما تھے، لیکن اب ہمارے پاس کوئی میرے کارواں نہیں ہے، اس لیے ہم ایک ہی گھر میں موجود ہیں، جب سب بہن بھائیوں کی طرح لڑ رہے ہیں، زور آزمائی ہو رہی ہے، شور ہے، مکالمہ نہیں ہے، روایت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ تو جیسے میڈ میکس مووی میں ہاف لائف کے کردار تھے، اس طرح جدید مغربی معاشرے میں ہاف اڈلٹس کے جو کردار ہمارے پاس موجود ہیں، جو والدین بچے تو پیدا کر چکے ہیں، لیکن وہ والدین کے جو روبز ہیں وہ پہننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے پاس بچے تو آ چکے ہیں لیکن وہ اتھارٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی لیے وہ ایک خاص قسم کے وہ ہنسنے کھیلنے والے کلچر میں بڑھ رہے ہیں، وہ جو پہلے پختگی درکار ہوتی تھی والدین سے، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور شاید وہ اس کو دینا بھی نہیں چاہتے، اور وہ اس میں بہت زیادہ رضامند ہے۔ اور اسی حوالے سے بچے جو پہلے بہت قرضدار محسوس کرتے تھے اپنے بڑوں کا کہ انہوں نے ہمیں روایت دی، اقدار دی، ماضی دیا، تو وہ بھی اب اس سے کوئی بہت زیادہ قرض محسوس بالکل بھی نہیں کرتے۔ بڑے میچور نہیں ہونا چاہ رہے، اور چھوٹے ان کو دیکھ کر کے یہ میچور نہیں ہونا چاہ رہے، بہت رضامند ہیں اسی عمر میں۔ ہر کوئی ایڈولیسنس ہے، ہر کوئی ہاف اڈلٹ ہے، ہر کوئی ہاف لائفر ہے، اور وہ بھرپور طریقے سے میچور نہیں ہونا چاہ رہے، اور میچورٹی کو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے، سختی کو، روب کو، وقار کو۔ بلائے نے اپنی کتاب سبلنگ سوسائٹی ہے، یہ الیگزینڈر کی 1963 کے مونولوگ سے متاثر ہو کے لکھی، جس کا نام تھا سوسائٹی وداؤٹ دا فادر، یعنی باپ کے بغیر معاشرہ کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر جب باپ کے بغیر ہمارے پاس معاشرہ آتا ہے تو وہاں ہر کوئی اسٹوڈنٹ سٹائل پالیٹکس کے انداز میں زندہ ہوتا ہے، ہر کوئی ہنس کھیل رہا ہوتا ہے، اور کسی بھی بڑی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ہیومن سائیکیز میں ہول آ گئے ہیں، ڈینٹ آ گئے ہیں،
جس کو ہم چھپانے کے لیے بیش بہا شاپنگ کرتے ہیں. اسی لیے اب ہماری شاپنگ فگرز میں بھی سب لوگ ایک ہی طرح نوجوانوں جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر کوئی نوجوان رہنا چاہتا ہے. ہم سب نوجوان رہنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک فوری تسکین کا کلچر بھی آ چکا ہے. اور ایون جو ہمارا میڈیا ہے وہ بھی ہمیں ایسی طرح کی معلومات دیتا ہے جو نوجوانوں کے لیے درکار ہے، پختہ ذہنوں کے لیے درکار نہیں. کوئی بھی کانٹینٹ میچور لوگوں کے لیے نہیں بنتا بلکہ امیچور لوگوں کے لیے بنتا ہے، جس کے اوپر اگر آپ آج کے دور میں فیملی ویلاگنگ، ریلز کو دیکھیں، مزاحیہ ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کسی بڑے ذہن کے لیے بنے ہی نہیں، مگر امیچور ذہنوں کو محظوظ کرنے کے لیے ان سب کو بنایا گیا. اور ہمارا میڈیا بھی ہمیں جذباتی بنا رہا ہے اور ہمارے جذبات کے مطابق ہی کانٹینٹ بنا کے ہمیں دے رہا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات جو بلائے نے اپنی کتاب دی سبلنگ سوسائٹی میں کی، اس میں مجھے جو سب سے انٹرسٹنگ بات لگی وہ کالونائزیشن کی تھی، کہ وہ مغرب جس نے ہند، چین، افریقہ سب کو کالونائز کرنے کی کوشش کی، اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ دیو اب اس کی اقدار، اس کی ثقافت، اس کی کلچر، اس کی روایات کو بھی اب کالونائز کرنے لگا ہے. اور اب وہ دیو تمام بڑے لوگوں، تمام والدین، خصوصاً جو فادر فگرز ہیں ان کو مار چکا ہے. اور دیو کے اپنے بھی کوئی بچے نہیں اور اپنا کوئی ماضی نہیں، سنانے کوئی کہانی نہیں، اور دیو کھانا کھاتا چلا جا رہا ہے اور سب بچے اس کو دیکھ دیکھ کر محظوظ ہیں. اب انسانیت کو تصور کیا جائے تو وہ ایک بہت بڑے گھر میں زندہ ہے جس میں سب لوگ مختلف ایج گروپس میں ہیں، لیکن بڑا کوئی نہیں ہے. سب شور مچا رہے ہیں، سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سب امیچور کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں، سب کے پاس پہننے کو بیش بہا کپڑے ہیں اور سب اس خواب میں زندہ ہیں کہ وہ ہمیشہ نوجوان رہیں گے. اور اس وجہ سے ہمیں کبھی کوئی بڑی ذمہ داری اٹھانی نہیں پڑے گی.